اگلی کال ایسی ہوگی کہ لوگ 70 سالہ تاریخ بھول جائیں گے. نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں، نہ کسی کی غنڈہ گردی سے ڈرنے والے ہیں. ہم نے کائنات میں ہمارا ایک ہی دستور ہے، انہیں جانا. یہ فرانس کے جتنے تعمیرات انہوں نے کھڑکانا ہے، انہوں نے بانڈے کھڑکانے فرشتے نے. تسی کم از کم اپنا جذبہ تو بلند رکھو نا یار. اس طرح گل کرو، انہیں جانا، انہیں جانا، اور نہیں 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 جانا. گل کرو سوال ہوگی تے نعرہ لاؤ کہ پتہ لگے. شور تکبیر سے اور تھر تھراتی زمین. چلے صحابہ جنا تلوار پکڑیاں، تھی صرف نعرہ نہیں لا سکتے، انہوں نے پتہ سی سامنے کرتا نہ کٹ جانیاں. تو ہمیں تو نہیں پتا، تو میں تو گھر جانا ہے. نعرے تے لاؤ نا یار کہ جنگل کے سمجھ بھی ہلے کہ یہ گنڈیاں واسطے نہیں سی بنی، اتنے شراب کے پرمٹ پاس کرنے واسطے نہیں سی بنی، اے ممتاز قادری کے خلاف قرارداد مذمت پاس کرنے واسطے نہیں بنی. یہ سمجھ نہیں سناؤ، تینوں صرف اس واسطے بنایا گیا سی اتنے حضور کے دین دی گل ہونی. گستاخ رسول کی ایک سزا. اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا، اینج ہوگی کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتنے جان لگا، اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں. اینج آواز آ بیٹھ کے انج نہیں، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ کے لاؤ. جب کھڑے ہونا میں پھر کہوں گا اور کھڑے ہو. اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. جانتے ہو میں تو دادا صاحب کے تھوڑے نال ہی چلیا نعرے لا چلو تھوڑے چہرے تو پتہ لگے. حضرت محمد بن مسلمہ جب کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا، حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی، ہتھیار لو تے کڑکاں دے دانے دیو. وہ زنانی بڑی دانا سی، وہ زنانی انہوں نپ لیا. انہیں کہا انی اسمع صوتا یقطر منہ الدم. انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا یہ تو خون ٹپک رہا، تھوڑے نعرے میں خون ٹپکے. یہ تھوڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے. اتھوں تو لے کے فرانس تک، فرانس تو پوری دنیا کے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیوں بعد غلام نعرہ جو لا رہے سن کے خون دیا ندیاں بہ رہی سن. برنو صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی، این محمدکم ادعوا ینصرکم. وہ کہنے لگا بلاؤ اے محمد نو کتن تہاڈی مدد کرن. صلاح الدین ایوبی تک کہ گل چلی گئی. تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں. اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کرانے لگا ہوں. یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں. وہ تو تمہیں ہماری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا ایک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بس ہو، یہی قیمت تھی تمہاری. کرو ندعال تم الرضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. تو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا. اج صدیاں گزر گئیاں، صلاح الدین ایوبی نو فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا. صلاح الدین ایوبی نو فوج کی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا، فوج کی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی. صلاح الدین ایوبی او برد مومن نے جہدے مرن تو بعد وہ گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن. چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے. اقبال کہندا کنج ہائے ہر تو عالم را کلید اور تیغے ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانوں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں. دو گلاں ضروری ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے. جدوں بلال نو کٹے جا رہے ہوگے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندا، پھر وہ عہد جان دا حکم دیندا، پھر وہ خندق وچ لے جاندا، پھر وہ مریسی وچ لے جاندا، پھر مستلق وچ لے جاندا، پھر وہ حنین وچ لے جاندا، پھر وہ تبوک وچ لے جاندا. جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اے میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ کے توجہ
581 ہجری برنس نے صلیبی جنرل نے گل کی تھی صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں یہ ہے جی در یار تک پہنچو جا دل یار تک نہ پہنچا یہ ہے دل یار کہ جنہاں کو طاقت ہو گئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب کو اپنے آپ کو باہر ہو جان صلاح الدین ایوبی جو جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندا سی کہندا سی میں کمر ادوں لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تے پھر دنیا نوں دساں گا اے بندے جن نے میرے آقا کے خلاف گل کی تھی یہ دل یار ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی برنس گرفتار ہو گیا سنو ذرا یہ دل یار ہے میں ملک شام کے حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دے میں کہو انہوں کنے لایا کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا باقی سارے صلیبی جنرل کہنے لگا توانو معافی جاؤ آج فتح مکہ والی رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا جب برنس سامنے آیا تو آپ کی اکھوں میں تو حقیقی شولے نکلے فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا انہوں انجن کر رہے سی کہ آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی کی گل کی تھی فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے نعم ہاں میں آیا ہوں نعم گل اینڈ کرو کہ فرانسی صدق چوڑا کون ہوتا ہے میں مذمت نہیں کرتا تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا چوڑے اور سر تن سے جدا این کر کے تھوڑے چہرے بھی کم از کم تھوڑے خون تو نکلے کھچو توجہ تو کہتا ہے کہ میں اپنے ملکی قانون کا پابند ہوں حضور کے بارے میں جو مرضی بھونکے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اپنے اس گندے قانون کا پابند ہے سن ہم چمکتے ہوئے قانون کے کیسے پابند ہے تو کہتا ہے نا یہاں جو بھونکے میں اس کو نہیں منع کر سکتا پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا من سب نبی فاقتلوہ فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے انہوں وہ اپنے گھنٹے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا تے قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن تو جو میں پڑھنا من سب نبی تسی کو کہنا ہے فقتلو اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے اجراتی کسے گستاخ نو نیند نہ ہوئے اور فقتلو آئے این کر کے نعرہ لاؤ شیرو من سب نبی فقتلو نہیں فقتلو ہو ہاں خالی قتل کرنا تو نہیں نا اس نو مارنا ہے ہاں او ہو جوتے ہو دی ضرب لینی اور من سب نبی ہاں فقتلو ہو بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو کیسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے تیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر کرتا ہے تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا اور کدھر آیا فرانس کے خلاف آیا گستاخان رسول کے خلاف آیا دشمنان اسلام کے خلاف آیا بھائی شاہین آیا ہاتھ چکو نا گفتلو ہاتھ چکو دو میں ہاتھ پورے آج کر کے چاہو یہ تھوڑا بھی دل بھی کوئی نہیں شاہین بھائی کھولے یہ گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا تے سرداری کرنی پوری دنیا تے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے
خطب بھی اڑے، ابابیل بھی اڑے، اور شاہین بھی اڑے، اور ابدالی بھی اڑے، اور ایٹم بم بھی باہر آئے، اور غوری کی چیزیں باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، اور غوری باہر آئے، خالد ٹینک بھی آوے، اور دراز ٹینک بھی آوے، اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے، تے پیچھے لبیک تے نعت بھی آوے۔